शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबरा रही थी। सब कांप रहा था। ये सोच कर ही मेरी जान निकल रही थी कि अगर सलमान को पता चल गया कि मैं कुंवारी नहीं रही तो शायद वो मुझे जान से ही मार देगा, क्योंकि मेरे पेट में तारिक का बच्चा था। सर्दियों की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती थी, जब मैं और तारिक एक गलती कर बैठे थे। आखिर सलमान रात 12 बजे कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक करने लगा, क्योंकि मेरा राज खुल जाना था। फिर सुहाग रात का आगाज हुआ तो अचानक मेरा शोहर मेरा जिस्म देखकर। किरण मेडिकल की स्टूडेंट थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगी। किरण की क्लास में एक बहन भाई भी पढ़ते थे। किरण की उनसे दोस्ती हो गई। तारिक और उसकी बहन का ज्यादातर वक्त एक साथ गुजरता था। वो दोनों बहुत आजाद ख्याल थे। किरण और तारिक एक दूसरे को पसंद करने लगे और मेडिकल की तालीम के बाद शादी का प्लान भी बना लिया। लेकिन जिंदगी में जो सोचा जाए वैसा नहीं भी होता। किरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात ने उस लड़की का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी जिंदगी में ऐसी भयानक रात आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तारिक बहुत जज्बाती लड़का था। वो शादी से पहले के जिनसी तल्लक को वक्त की जरूरत समझता था, लेकिन किरण ने ऐसे किसी भी मामले में साथ ना दिया। जब भी वो ऐसी बात करता, किरण को शर्म महसूस होने लगती और उसे एक हद में रखती थी। लेकिन फिर भी उसे जब भी मौका मिलता वो कोई ना कोई शरारत जरूर कर लेता था। उसका सब्र जवाब दे रहा था और किरण तारिक को खुद से दूर भी नहीं करना चाहती थी, पास भी नहीं आने दे रही थी। कभी कभी वो खुद इस कश्मकश में मुब्तला हो जाती कि क्या उसे तारिक की बात मान लेनी चाहिए। एक साल बीत गया और एक हफ्ते की छुट्टी आई तो सब ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। चुनाचे इस तरह कि किरण, तारिक, उसकी बहन नबीला और उनका एक कजन हाशिर कागान के लिए रवाना हुए। उन्होंने खूब एंजॉय करने का सोच रखा था, लेकिन न जाने क्यों एक अनजाना सा खौफ किरण को घेरे हुए था। उसे लगता था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। होटल में एक ही कमरा लिया गया। किरण ने एतराज किया कि हम लड़कियों के लिए अलग कमरा होना चाहिए, लेकिन तारिक ने हंसकर टाल दिया। खैर सब थके हुए थे, इसलिए कुछ देर के लिए आराम करने लगे। फिर तारिक ने किरण को साथ लिया और कुछ जरूरी अरेंजमेंट के लिए बाहर आ गए। उन्हें एक गाड़ी चाहिए थी और कुछ कैंपिंग का सामान भी। होटल के कमरे में नबीला और हाशिर अकेले थे। 1 घंटे बाद दोनों वापस आए तो होटल के पास पहुंचकर तारिक को कुछ याद आया और किरण को कमरे में जाने का कहकर वापस बाजार चला गया। किरण होटल में दाखिल हुई और अपने कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक रुक गई। कमरे में नबीला और हाशिर एक शर्मनाक खेल में मसरूफ थे। ऐसी आवाजें आ रही थीं कि किरण समझ गई कि पिछले 1 घंटे से कमरे में क्या चल रहा है। किरण को कुछ समझ न आया अब क्या करे, इसलिए होटल के लॉन्ज में बैठकर तारिक का इंतजार करने लगी। आधा घंटा बाद तारिक आया तो उसने पूछा कि बाहर क्यों बैठी हो। किरण कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब किरण घबरा भी रही थी कि कहीं अभी तक कमरे में वही चक्कर न चल रहा हो, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि तारिक का रद्द-ए-अमल क्या होता। तारिक ने किरण से चाबी ली और कमरे का दरवाजा खोला तो किरण का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन अंदर का मंजर देख कर किरण को सुकून मिला। नबीला नहा रही थी और हाशिर बेड पर लेटा सो रहा था। तारिक भी शरारत के मूड में था और किरण को बाहों में भर लिया। वो बेचारी घबरा गई कि कहीं हाशिर न देख लिए। तारिक ने हाशिर को जगाया और तैयारी करने का कहा। नबीला नहाकर बाहर आ गई और हाशिर को देखकर मुस्कुरा रही थी। हाशिर भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। किरण दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको हद में रहना चाहिए। साहब ने नाश्ता किया और गाड़ी में बुलंद तो बाला पहाड़ी इलाकों की सैर को निकल गए। मौसम भी अच्छा था, बारिश हो सकती थी, सर्दी भी काफी थी। हाशिर ने तारिक से पूछा, कहाँ जाने का इरादा है। तारिक ने कोई जवाब न दिया और मुस्कुरा कर रह गया। फिर बोला, साहब के लिए सरप्राइज है। तारिक बहुत दूर निकल आया था। चंद लोग मौजूद थे जो अब वापस जा रहे थे। हाशिर और तारिक ने गाड़ी से सामान निकाला और 2 खेमे नस्ब करने लगे। उनका इरादा यहाँ रात गुजारने का था। किरण कुछ अपसेट सी थी।
وہ نبیلہ کے ساتھ کچھ دور بیٹھی خوبصورت نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک کرن نے نبیلہ سے کہا، تم ہاشر کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رہی ہو، مجھے سب پتا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد تم دونوں کمرے میں جس کام میں مصروف تھے اس کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ نبیلہ نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں یار، تم لوگ 1 گھنٹہ اور لیٹ آ جاتے تو۔ پھر دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑی اور نبیلہ نے کہا، ڈونٹ وری، ہاشر نے پروٹیکشن یوز کیا تھا۔ طارق کو اپنے پاس آتا دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ پھر سب خیموں میں اپنا اپنا سامان سیٹ کر رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ خیموں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ سب نے دوپہر کا کھانا کھایا، تب تک بارش بھی رک چکی تھی۔ پھر اپنا اپنا مختصر سامان لیا اور ایک پہاڑی کی طرف بڑھے۔ ہاشر اور نبیلہ آگے تھے، تھوڑے فاصلے پر کرن اور طارق آ رہے تھے۔ درختوں اور پودوں کی بہتات تھی۔ نبیلہ اور ہاشر بہت آگے نکل گئے۔ کرن تھک گئی اور طارق سے کہا، کچھ دیر سانس لے لیں۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ طارق اسے دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اس لڑکی کو حاصل کرنے کا یہی موقع ہے۔ وہ سرک کر کرن کے پاس ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں بھی محسوس کر رہے تھے۔ پھر تو صبر کے سارے بند ٹوٹ گئے اور دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ پھر پہلی بار کرن کو محسوس ہوا کہ وہ ساری حدیں پار کر چکی ہے۔ دونوں تھک گئے اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ اچانک کرن کی نظر ہاشر پر پڑی جو اسے گھور رہا تھا۔ کرن نے جلدی جلدی اپنا لباس درست کیا۔ نبیلہ نے کہا، بھائی آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم نے سوچا کہ کہیں آپ لوگ ہم سے بچھڑ ہی نہ جائیں، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ کچھ دور جا کر کرن نے طارق سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، شام بھی ہو رہی ہے، بارش پھر آ گئی تو مشکل ہوگی۔ سب نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اب کی بار ہاشر اور نبیلہ کہیں دور رہ گئے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک نبیلہ کی چیخ سن کر طارق واپس دوڑا۔ کرن اور طارق نے جو منظر دیکھا ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ ہاشر نیچے کھائی میں گر کر بے ہوش ہو چکا تھا اور نبیلہ رو رہی تھی۔ طارق نے ہاشر کو آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ آیا تو طارق نے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ کرن اور نبیلہ ڈر رہی تھیں۔ انہوں نے طارق کو روک لیا۔ کرن کے پاس ایک ٹارچ تھی۔ جب اس کی روشنی نیچے کھائی میں ڈالی گئی تو ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ ہاشر کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس وقت کسی کی مدد لینا بھی مشکل تھا کیونکہ وہ بہت دور آ چکے تھے۔ آخر وہ خیمے والی جگہ واپس آئے تو ان کی گاڑی اور خیمے غائب تھے۔ اب تو ان کا خون خشک ہو گیا۔ اچانک 3 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ڈاکو تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے۔ پھر ان کے ساتھ کچھ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سردی بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو لے کر ایک پرانے سے گھر پہنچے جہاں ایک خوفناک صورت والا موٹا آدمی بیٹھا تھا۔ حسین اور جوان لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے لال ٹپکنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر طارق کی بہن کو کھینچ کر باہوں میں کس لیا۔ طارق کا جوان خون جوش مارنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس موٹے انسان کو ایک مکہ رسید کر دیا جس سے اس کے جبڑے سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک ڈاکو نے طارق کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں اور طارق بھی مر گیا۔ موٹے سردار نے نبیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو اور دوسری کو کمرے میں بند کر دو۔ نبیلہ تھر تھر کانپ رہی تھی جبکہ کرن بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب کرن کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی نظر ایک ادھ کھلی کھڑکی پر پڑی۔ اب کرن کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک، اگر وہ بھاگ جاتی تو جان بچ سکتی تھی۔ دوسرا، ان کے رحم و کرم پر رہتی تو وہ درندے اس کا جو حشر کرتے۔ وہ سوچ کر ہی کانپ گئی۔ جلدی سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو چاند کی ہلکی روشنی میں ایک راستہ نیچے جاتا نظر آیا۔ کرن کھڑکی سے نکلنا چاہتی تھی کہ نبیلہ کی درد بھری چیخوں کی آواز سن کر اس پر سخت طاری ہو گیا۔ وہ ظالم نبیلہ کی عزت سے کھیل رہے تھے۔ کرن نے جلدی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے اس تنگ سے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ رکے بغیر چلتی رہی۔ آخر ایک سڑک تک پہنچ گئی۔ دور ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھیں لیکن سنسان سڑک پر پہنچتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑی
اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور ایک گھر میں تھی۔ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو چکی تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک عورت اندر آئی اور اس سے پوچھنے لگی تو کرن نے جو بیتی سب بتا دی۔ حاشر اور طارق جان سے جا چکے تھے، نبیلہ کا کیا بنا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس عورت نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ شہر روانہ کیا، یوں میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچ گئی۔ حاشر، طارق اور نبیلہ کی تلاش میں پولیس گئی لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ایک مہینہ گزر گیا، کرن کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کا علاج ہوا اور وہ کافی بہتر ہو گئی۔ اس ساری بات کو کرن نے راز میں رکھا کہ کیسے وہ طارق کے ہاتھوں اپنی جوانی لٹا چکی تھی اور کیسے ان کو اغوا کیا گیا۔ اس نے بس اتنا بتا دیا کہ وہ ان سے بچھڑ گئی تھی۔ سلمان اس کا کزن تھا اور اسے چاہتا بھی تھا۔ اس نے کرن کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو بھیجا تو کرن کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ کرن طارق کی موت کو بھلا نہ پائی تھی کیونکہ طارق اس کی پہلی محبت تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے لیکن کرن گمسم تھی۔ اچانک اسے ابکائیاں آنا شروع ہوئیں تو اسے ہوش آیا اور وہ واش روم دوڑی۔ اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی لیکن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ کنواری نہیں رہی تھی، وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں طارق کا بچہ تھا۔ شادی کی رات وہ کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان سہاگ کی سیج پر آنے والا ہے۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس کا راز کھلنے والا تھا۔ سلمان بچہ نہیں تھا کہ اسے پتہ نہ چلتا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سلمان اندر داخل ہوا۔ کرن سہاگ رات کے خوف سے پسینے میں بھیگ چکی تھی، ایک قیامت آنے والی تھی۔ سلمان اس کے قریب آ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ صرف سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا ڈر تھا۔ سلمان نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس سے پیار کرنے لگا۔ وہ کرن کا دیوانہ تھا، اب اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک سلمان نے محسوس کیا اس کی بیوی کنواری نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے کرن کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ سلمان نے لباس پہنا اور جانے لگا تو کرن اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان نے کہا، کرن اب کیا رہ گیا ہے؟ تم نے میرا دل ہی توڑ دیا ہے۔ لیکن کرن نے کہا، پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ کرن نے اس پر جو بیتی سب کہہ سنائی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ سلمان حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی نے کتنی درد بھرے لمحے گزارے ہیں۔ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور بہت سی غلطیاں کر لیتا ہے۔ ایسے ہی کرن بھی ایک غلطی کر چکی تھی جو اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح کرن کا سلمان سے سامنا ہوا تو وہ سر جھکائے پریشان کھڑی تھی۔ سلمان اس کے پاس آیا اور بولا، کرن، رات والی بات کی معذرت چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سلمان سے لپٹ گئی اور ایک بہت بڑا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا۔